السلام علیکم سب کو، رمضان مبارک۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ خاص باتیں اور احتیاطیں شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس بابرکت مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان میں اپنے روحانی سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 8 نیک نیتی سے آغاز۔ رمضان کا آغاز اللہ کی رضا، بخشش اور روحانی ترقی کی خالص نیت سے کریں۔ 8 نمازوں کا اہتمام۔ اپنی 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں۔ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تراویح کی نمازوں میں بھی شرکت کریں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت اور غور و فکر روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ رمضان میں پورا قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آیات کے معنی پر غور کریں اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر و دعا میں مشغول۔ اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور خوب دعائیں کریں، خاص طور پر آخری عشرے میں۔ دل کھول کر خیرات کریں۔ اپنا زکوہ ادا کریں اور دل کھول کر خیرات دیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور فلاحی کاموں میں حصہ لیں۔ زبان اور اعمال کی حفاظت۔ غیبت، جھوٹ، جھگڑا اور ہر قسم کے منفی رویے سے بچیں۔ معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگیں اور سچی توبہ کریں۔ دوسروں کو معاف کریں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں۔ اب رمضان میں صحت اور جسمانی احتیاطوں پر توجہ دیتے ہیں۔ غذائیت سے بھرپور سحری میں ایسی غذائیں کھائیں جو دیر تک توانائی فراہم کریں، جیسے دلیا، پھل اور ایسی غذائیں جو آہستہ ہضم ہوتی ہیں۔ پانی زیادہ پئیں۔ افطار سے سحری تک خوب پانی پئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ اعتدال میں افطار، کھجور اور پانی سے روزہ افطار کریں، پھر ہلکا پھلکا کھانا کھائیں۔ زیادہ کھانے یا بہت زیادہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش کریں۔ دن کے وقت ہلکی پھلکی ورزش کریں، لیکن سخت ورزش سے گریز کریں۔ مناسب نیند۔ پورے دن توانائی برقرار رکھنے کے لیے مناسب نیند کا شیڈول بنائیں۔ خاص گروہوں کے لیے یہاں کچھ اضافی احتیاطیں ہیں۔ بزرگاں اور بیمار افراد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر روز ہر کھانا ممکن نہ ہو تو فوری ادا کر سکتے ہیں۔ حامل اور دودھ پلانے والی مائیں طبی مشورہ لیں اور اگر ضرورت ہو تو ہلکے آپشنز پر غور کریں۔ بچوں کو آہستہ آہستہ روزے اور عبادت کی اہمیت کے بارے میں سکھائیں۔ ہمیں اپنے سماجی اور اخلاقی رویوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ صبر اور برداشت کا مظاہرہ۔ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اجتماعی نمازوں میں شرکت۔ مسجد میں نمازوں اور تراویح میں شرکت کریں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں۔ فضول خرچی سے بچیں۔ کھانے یا وسائل کو ضائع نہ کرنے کا خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کو صاف رکھیں تاکہ سب کی صحت اور تندرستی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں آخری عشرے کی خاصہ اہمیت کو یاد رکھیں۔ شب قدر کی تلاش کریں اور ان بابرکتوں میں اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ رمضان اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ اس کے فیوز و برکات کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ پورے سال روحانی فوائد حاصل ہوں۔ اللہ ہمارے روزے، نمازیں اور ہماری تمام عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ دیکھنے کا شکریہ اور آپ سب کو رمضان مبارک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کو رمضان کے پہلے عشرے کی دل سے مبارکباد۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دیا کا عشرہ ہے۔ یہ 10 دن ہمیں اللہ کی رحمتوں کو پانے کا سنہرا موقع دیتے ہیں۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور غریبوں و ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آئیے دل سے توبہ کریں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور یہ دعا کریں، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر، مجھ پر رحمت کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس مبارک موقع پر اچھے اخلاق اپنائیں، دوسروں کے ساتھ نرمی برتیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔
रमजान हमें आत्म संयम, धैर्य और इंसानियत का पैगाम देता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। रमजान Ramadan is a special month for Muslims. It is a time of deep spiritual reflection, self-improvement, and heightened devotion and worship. Muslims around the world eagerly anticipate this month each year. It is the 9th month in the Islamic calendar, which is based on the lunar cycle. This means that Ramadan shifts by about 10 days each year in the Gregorian calendar. Muslims celebrate Ramadan because it marks when the Quran was first revealed to the Prophet Muhammad by the angel Gabriel. This event is known as Laylat al-Qadr, or the Night of Power, and it is considered the holiest night of the year. The Quran is the holy book of Islam and its teachings guide the lives of Muslims. During Ramadan, Muslims strive to read the entire Quran, often reciting it in special nightly prayers called Tarawih. During Ramadan, Muslims fast from dawn until sunset. This fast, known as Sawm, is one of the 5 pillars of Islam, which are the core beliefs and practices that every Muslim follows. This means they do not eat or drink during the day. The fast is broken each evening with a meal called iftar, which often begins with the eating of dates and drinking of water, following the tradition of the Prophet Muhammad. Fasting is a time for spiritual reflection and self-discipline. It is an opportunity for Muslims to purify their souls, practice self-control, and develop empathy for those who are less fortunate. It helps Muslims feel closer to God and strengthens their faith. The act of fasting is seen as a way to cleanse the body and mind and to focus on spiritual growth. Ramadan is a time for Muslims to reflect on their lives and their actions. It is a period for introspection and seeking forgiveness for past mistakes. They think about their relationship with God and how they can strengthen it. This reflection often leads to a renewed sense of purpose and commitment to their faith. They also think about how they can be better people. Acts of charity and kindness are emphasized during Ramadan, as Muslims are encouraged to help those in need and to be more compassionate and generous. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. It is a practice that holds deep spiritual significance for Muslims around the world. It is an essential part of Ramadan, the holy month of fasting, reflection, and prayer. Muslims wake up before dawn to eat a meal called suhoor. This meal provides them with the energy needed to sustain them throughout the day. They break their fast at sunset with a meal called iftar. This meal is often shared with family and friends, fostering a sense of community and togetherness. Prayer is also essential during Ramadan. It is a time for Muslims to strengthen their connection with God. Muslims pray 5 times a day, just like at other times of the year. These prayers are a fundamental part of their daily routine. However, during Ramadan, they also perform extra prayers called Tarawih. These prayers are held at night and are an opportunity for additional reflection and worship. Muslims give to charity during Ramadan. This is called zakat, and it is a way to purify their wealth by giving a portion to those in need. Zakat is another one of the 5 pillars of Islam. It is a mandatory act of giving that helps to support the less fortunate in the community. It helps the poor and needy, ensuring that everyone has the means to live a dignified life. Through fasting, prayer, and charity, Muslims seek to grow spiritually and foster a sense of compassion and empathy for others. Fasting during Ramadan has many spiritual benefits. It helps Muslims develop self-control and discipline. By abstaining from food and drink, they learn to appreciate God's blessings. Ramadan is a time for Muslims to strengthen their relationship with God. They spend more time in prayer and reading the Quran. This helps them feel closer to God. Fasting also helps Muslims develop empathy for the less fortunate. By experiencing hunger and thirst, they can better understand the struggles of those who are less fortunate. Section 4. Ramadan Together, a time for community and sharing. Ramadan is a time for community and togetherness. Families and friends gather to break their fast together. They share meals and stories. Mosques are filled with people during Ramadan. Muslims pray together and listen to readings from the Quran. They also share meals and socialize with each other. Many Muslims invite people of other faiths to break their fasts with them. This is a time for interfaith dialogue and understanding. Section 5. The enduring spirit of Ramadan, a legacy of compassion. Ramadan is a time for reflection, compassion, and community. It is a sacred month in the Islamic calendar, observed by millions of Muslims around the world. During this time, the faithful fast from dawn until sunset,
abstaining from food and drink, and engaging in increased prayer and worship. It is a time for Muslims to renew their faith and strengthen their relationship with God. The Quran, the holy book of Islam, is recited more frequently, and special prayers called Taraweeh are performed at night. The lessons learned during Ramadan stay with Muslims throughout the year. Families come together to break their fast with a meal called iftar, and children are taught the values of patience, empathy, and gratitude. They strive to be more patient, kind, and charitable. Acts of charity known as zakat and sadaqah are emphasized, reminding Muslims of their duty to help those in need. Ramadan reminds Muslims of the importance of helping others. Community service activities and charitable events are organized to support the less fortunate, fostering a sense of unity and compassion. Ramadan is a time for peace and forgiveness. It encourages individuals to seek reconciliation and to mend broken relationships, promoting harmony within the community. Muslims seek forgiveness from God and from those they have wronged. This period of introspection and repentance is crucial for spiritual growth and personal development. It is a time to start fresh. As the month of Ramadan concludes, Muslims celebrate Eid al-Fitr, a festival marking the end of fasting and the beginning of a new chapter, filled with renewed hope and a strengthened sense of community.